انظار نے پوچھا تھا کہ ایک ہمارے گھر کے بغل میں کوئی ہے یا کیسا ایک خاتون ہے جو اپنی ساس کو گالی دیتی ہے، کوئی بھی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانا بناتی ہیں اور اس کی جو ساس ہے وہ بچے کو نہیں رکھتی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو جوائنٹ فیملی ہے، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، جوہرے بولتے ہیں، جوہرے جو رہتے ہیں جوائنٹ فیملی ساتھ میں رہتے ہیں، تو اس میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے مدد کرنا۔ اگر ساس کھانا نہیں بنا رہی ہے، وہ بنائے تو ان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر صحت دی ہے تو اچھے لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی میں کیوں دوسرے کا پکایا ہوا کھاؤں، میں خود ہی کام کروں گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی امی کو بھی سمجھائیے گا، یہ نہیں کہ بہو آئی تو بدن درد کرنے لگا۔ پہلے زمانے میں تھا کہ بہو آئی تو ساس کا بدن ضرور دبائے گا، یہ پتہ نہیں کس کتاب میں لکھا ہے۔ بیچاری دن بھر کھٹی جو بھی کی، اب آخر میں سونے جائے گی تو ساس کا بدن دبا کر جائے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو۔ تو اس کو رواج نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے واقعی ساس دیکھیں کہ تھکی ہے، کام کی ہے اور عزت میں تھوڑا سا کچھ کر لیا، اس کو ڈیوٹی نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر بہو کھانا پکا رہی ہے تو اس کو بچہ ہے تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ جو لوگ ساس ہے یا دیور ہے، جس کو آپ دیاد بولتے ہیں یا دیادن ہے، یا جو کیا بولتے ہیں نند بولتے ہیں ان کو، شوہر کی بہن، ان سب کی ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے تعاون کرنا، کام کو گھر میں بانٹ لینا۔ اس جو بیوی کو جو ہم نے نوکر سمجھ رکھا ہے اور 3-4 بیویاں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی سیدھی بھری نکل گئی تو اس کا تو کچوبڑ بنا ڈالتا ہے پورے گھر کا، بالکل ناجائز ہے۔ سب کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، سب کو گھر میں کام بانٹنا پڑے گا۔ ہمارے ابو تھے بہت ناراض ہوتے تھے ہماری چھوٹی بہن پہ کام میں لگاتے تھے، تو اب کھانا بنا رہی ہے بیوی تو اس کے بچے کو تو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں ساس سنبھال رہی ہے تو پھر عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ گالی دے۔ گالی دینا ویسے بھی کبھی بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے تقاضا کریں کہ آپ میری مدد کریں، میں کس طرح کروں، کھانا بناتی ہوں تو بچے کو دیکھتا نہیں، بچے کو دیکھتا ہوں تو کھانا نہیں بنا پاتا۔ اس طرح سے مل کر کے انشاءاللہ مسئلہ حل ہے۔